بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور خطرناک بیماری کے بارے میں، جسے ہم گردے کہتے ہیں۔ گردوں کے امراض، گردوں کی خرابیاں، علامات، وجوہات اور پرہیز۔ کیا آپ کے جسم میں سوجن رہتی ہے، پیشاب میں جھاگ آتا ہے، یا کمر کے نیچے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے؟ پیشاب کرتے ہوئے جلن یا درد ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آئیے جانتے ہیں گردوں کے مسائل کی علامات، وجوہات اور گھریلو علاج اور احتیاط۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گردے خراب ہونے کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گردے صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ چہرے، پاؤں یا ٹخنوں میں سوزش ہونا، سوجن ہونا، بہت زیادہ پھول جانا، پیشاب کا بار بار آنا یا نہ آنا، پیشاب کرتے ہوئے جلن ہونا، درد ہونا، پیشاب میں جھاگ ہونا یا خون یا جلن کا ہونا، مسلسل تھکن یا کمزوری کا ہونا، کمر کے نچلے حصے میں پیچھے حصے میں درد ہونا، جسم پر خارش رہنا، سانس لینے میں دشواری ہونا، بھوک کی کمی اور منہ کا ذائقہ خراب ہونا، جلد پر خارش یا رنگت کا پیلا پڑنا جو ہے، یہ وہ علامات ہیں جس سے ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ گردے خراب ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ شوگر ہے۔ شوگر جو ہے گردے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پہلے کی ویڈیوز میں تفصیل سے شوگر کے بارے میں بتایا، آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے، کہ شوگر جو ہے وہ گردوں پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے، اور یہ بہت بڑی مین وجہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی گردے جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں نے مکمل طور پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے بلڈ پریشر کے اوپر۔ بار بار جو ہے پین کلر یعنی کہ درد ختم کرنے والی ادویات کا استعمال کرنا، جو ایسی ادویات ہوتی ہیں جو گردوں پر اثر کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے گردے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پانی کی کمی، پانی کا کم پینا، اس کی وجہ سے بھی ہمارے گردے جو ہیں بری طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ یا گردے میں پتھری کا ہونا، یہ بھی گردے کی جو ہے کام میں جو ہے رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ بہت زیادہ نمک یا گوشت کا استعمال کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ ہمارے گردوں کو خراب کرتے ہیں۔ پیشاب روک کر رکھنا، مطلب کہ آپ کو پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے لیکن آپ نے روکا ہوا ہے، آپ جا نہیں رہے ہیں، وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ انفیکشنز، یو ٹی آئی جسے کہتے ہیں، یورینری ٹریک انفیکشن کا علاج نہ کروانا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری پیشاب کی نالی میں اگر زخم ہوگا تو وہ گردوں تک جا سکتا ہے اگر ہم اس کا بروقت علاج نہ کروائیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کا ذہن میں رکھنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب اگر ہم تشخیص کی بات کریں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی ہی ہمارے گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اپنی کنڈیشن کو تفصیل سے بتائیں گے، تو ڈاکٹر آپ کو کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے گا، جس میں بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، جس میں جو ہے گردوں کی کارکردگی کے بارے میں کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر جو ہے کروائے گا، ان ڈاکٹر ٹیسٹ کی بنیاد پر آپ کو بتائے گا کہ واقعی آپ کے گردے ٹھیک سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یا گردوں کے اندر کسی قسم کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو اچھے سے ڈاکٹر ہی بتائے گا ٹیسٹ دیکھنے کے بعد۔ اگر ہم علاج اور پرہیز کی بات کریں، جو کہ خوراک ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اچھے سے کھا سکتے ہیں، تو ہم ان وجوہات سے، ان بیماریوں سے، ان علامات سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ پانی کا وافر استعمال کریں، اگر ڈاکٹر منع نہ کرے تو، مطلب اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے اور ڈاکٹر اگر آپ کو منع کرتا ہے زیادہ پانی استعمال کرنے سے، تو آپ نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پانی استعمال کرنا ہے، ورنہ پانی کا وافر استعمال کرنا ہے۔ کم نمک والی خوراک جو ہیں، نمکین چیزیں ہیں، تیز تلی ہوئی چیز، نمک مرچ والی چیزیں جو ہیں وہ کم استعمال کریں، کیونکہ وہ بھی گردوں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جیسے سیب ہے، ناشپاتی ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، اس کا استعمال زیادہ کریں۔
پروٹین کا محدود استعمال کریں، ایسی خوراک جن کے اندر پروٹین وافر مقدار میں پائی جاتی ہے ان خوراک کا جو ہے استعمال کم از کم کریں، جیسے کہ گوشت ہے اس میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا استعمال جو ہے آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ کیفین ہے، جیسے کہ چائے ہے، کافی ہے، سوڈا اور چکنائی سے پرہیز، مطلب کولڈ ڈرنکس وغیرہ آپ کی ہیں، وہ استعمال کم از کم کریں، آپ پانی زیادہ پئیں۔ پرہیز کے اندر اگر ہم بات کریں تو جتنی ادویات ہیں، پین کلر دوائیاں ہیں، ان سے بچیں، ڈاکٹر کی ہدایت یا فارماسسٹ کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ خود سے جو ہے سیلف میڈیکیشن کرنا، اینٹی بائیوٹک کھانا یا پین کلر کھانا، یہ ہمارے لیے صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہیں۔ شوگر اور بی پی کو کنٹرول میں رکھیں، ریگولر چیک اپ کروائیں۔ اگر آپ شوگر یا بی پی کے پیشنٹ ہیں تو اس کی میڈیسن استعمال کریں، احتیاطی تدابیر کریں، جو کہ میں نے جیسے پہلی ویڈیوز میں بتایا وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پیشاب روکے بغیر فوراً کریں، گردے کے ٹانک بغیر مشورے کے نہ لیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ادویات ہیں وہ بغیر مشورے کے کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ نہ کر لیں۔ اگر ہم گھریلو نسخے کی بات کریں جو کہ ہم گھر میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں اجوائن، سونف اور دھنیا مکس کر کے ابال کر دن میں 2 بار پئیں، اس سے گردوں کی کارکردگی کافی حد تک بہتر رہتی ہے۔ پھلوں کا پانی ہے، جیسے تربوز ہے، انار ہے، ستو ہے، خربوزہ ہے، ان کا پانی استعمال کریں، اس سے آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا اور پانی کی جسم کی سوزش کم ہو جائے گی اور آپ کے گردے جو ہے بہتر کام کریں گے۔ ہلدی والا نیم گرم پانی جو ہے وہ سوجن کے لیے مفید ہے، سوزش کے لیے، سویلنگ کے لیے۔ میتھی دانہ بھگو کر پینا یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے۔ لیمن والا پانی پینا یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو اس قسم کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے رجوع کریں، ان کو تفصیل سے بتائیں، اگر جو علامات جو میں نے اوپر بتائی ہیں اگر ان میں کسی قسم کی بھی کوئی ظاہر ہو رہی ہیں، آپ کو بار بار پرابلم ہو رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر فارماسسٹ سے جا کر رجوع کریں، ان کو اچھے سے بتائیں، وہ کچھ آپ کو ٹیسٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اوپر، پیشاب کا، خون کا، الٹراساؤنڈ کا، وہ کروائیں گے، اس کی بنیاد پر وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو واقعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر ان کے ہدایات کے مطابق جو وہ ڈائٹ پلان دیں، جو بھی وہ میڈیسن آپ کو دیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک رہے گا۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اپنی خوراک کا خیال رکھنا، اپنی ڈائٹ کا، اور اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک رکھنا۔ اگر انسان ان 2 چیزوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہتا ہے، لیکن اگر یہ 2 چیزیں خراب رہتی ہیں تو بیماریاں جو ہیں وہ پھر آسانی سے اس کے جسم میں جو ہیں پلتی رہتی ہیں، جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ گردے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو خدا نہ خواستہ ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ تک نوبت آ سکتی ہے۔ لہٰذا علامات نظر آئیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پرہیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، پیج کو سبسکرائب کریں اور اپنوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔